بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک چشمے کے کنارے پہنچے، جہاں درختوں کے سائے سرسبز گھاس پر ایک وسیع دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ بدر کے 50-60 آدمی یہاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک طرف باندھ کر ان کے آگے گھاس ڈال دی۔ الزغل اور اس کے سپاہی جب دسترخوان پر بیٹھے تو تقریباً ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا۔ بدر نے تالی بجائی تو درختوں کے ایک جھنڈ سے چند آدمی تشت اٹھائے نمودار ہوئے، اور تھوڑی دیر میں دسترخوان پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بھنے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پھلوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر الزغل نے کہا، آپ نے بہت تکلف سے کام لیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے آن کی آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا۔ بدر نے جواب دیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں سے 20 کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ راستے میں ناشتہ کرنے کے لیے کہیں نہیں رکے، اور جب میرے خبر رسانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے ساتھ سامان رسد نہیں لائے تو میں کھانے کا انتظام کرنے کے سوا اور کیا سوچ سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد لوگوں نے الزغل کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد بدر اور الزغل موسیٰ اور بشیر باقی لوگوں سے علیحدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا، اور دیر تک آنے والی جنگ کے متعلق تجاویز پر بحث ہوتی رہی۔ الزغل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، حملے سے چند دن قبل آپ کو غرناطہ بلا لیا جائے گا۔ سردست میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند اور علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس سرحد کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر سکیں گے۔ میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحد کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فریڈیننڈ فوراً چکنا ہو جائے گا، اور وہ ہمیں تیاری کا موقع دینے سے پہلے ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لیے سرحد کا گورنر کوئی اور ہو، مگر کام کے لیے آپ ہوں۔ 4 ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ قرطبہ، اشبیلا اور دوسرے شہروں کے حریت پسندوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ میں ان کے لیے گھوڑے اور اسلحہ فراہم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک دن کے لیے غرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بدر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش یہ بات کوئی آج سے 50، 100 یا 200 برس پہلے سوچتا۔ 200 برس پہلے غرناطہ میں صرف قرطبہ، طلحہ اور اشبیلا سے 3 لاکھ مہاجرین جہاد کے ارادے سے غرناطہ میں پناہ گزین ہوئے تھے، لیکن وہاں حسد و عناد کی آگ میں ان کی تلواریں پگھل کر رہ گئیں۔ صرف اس وادی میں 50 برس پہلے 60,000 مجاہد تھے۔ آج میرے پاس صرف 5,000 سپاہی ہیں، لیکن اگر غرناطہ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان کی تعداد 3 گنا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک بہت سے فالتو گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں۔ اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ سرحد کے علاقے بدر بن مغیرہ کی نگرانی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات طے کرنے کے بعد الزغل نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو اندلس پر قابض ہوئے قریباً 8 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان 8 صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کے عروج و زوال کی داستان ہے،
جس کا پہلا باب عرب کے فاتحین اور اموی خاندان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ اب یہ عظیم قوم جس کی سطوت بحیرہ روم کی سرکش لہروں پر سکوت تاریک کر دیا کرتی تھی، جس کی اول العظمی کے سامنے کوہ پیرینس کے بلند چوٹیاں سر نگو ہو جایا کرتی تھیں، بے کسی کے آنسو سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی۔ تہذیب و تمدن کا وہ درخت جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جاں بازوں اور عبد الرحمن کے جانشینوں نے پروان چڑھایا تھا، باد خزاں کے تند و سرکش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا۔ مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے۔ جب مزاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے باشندوں نے شاہسواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دیے، تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا سے بدل گئی اور اندلس کی بنجر زمین باغ عدن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے چنگل میں دم توڑ رہی تھی، یورپ کا مشال بردار بن گیا۔ جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریک گھٹائیں مسلط تھیں، اندلس کے ہر گھر میں علم اور ہنر کی قندیلیں روشن تھیں۔ جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپتے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے، اندلس کے باشندے پارچہ بانی اور فن تعمیر کو اوج کمال تک پہنچا چکے تھے۔ جب یورپ میں کتابوں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اندلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو۔ اموی امارات کا زمانہ اندلس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ آج بھی ایک سیاح جب اس کے جاو جلال اور شان و شوکت کا تصور کرتا ہے جو قرطبہ، اشبیلہ اور تلی تلا کے کھنڈروں میں دفن ہے، تو حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہی وہ ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارلمین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے؟ کیا موجودہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی، جہاں غربت و افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا، جس کی تجارت روس، ایران اور چین تک پھیلی تھی، جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں، جس کے علماء کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے؟ اندلس کے مورخین کی روحیں جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا طواف کرتی ہیں، نہایت مغموم انداز میں ہمیں ان سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ ہاں، یہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی سطوت کی داستان قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ جبل طارق وہی ہے جہاں طارق بن زیاد کے جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔ یہ قرطبہ وہی شہر ہے جہاں عبد الرحمن ثالث کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دم بخوردہ رہ جاتے تھے۔ یہ اندلس وہی ہے، لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور آرانائی عطا کی تھی، مٹ چکی ہے۔ ان کھنڈروں کے نیچے ان جلیل قدر معماروں کی لاشیں دفن ہیں جنہوں نے اس ملک کو باقی یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا تھا۔ تاریخ عالم مختلف اقوام کے کمال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہے، لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے کمال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر وہ سورج، وہ چاند اور وہ تارے جنہوں نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ترقی یا تنزلی کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں قافلے دیکھے ہیں، اپنے پہلو میں دل رکھتے ہوں، تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے عروج و زوال کی داستان نقش ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹس ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سب کا شکریہ۔